الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، نماز فجر کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ وسطیٰ کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہ دونوں ایسے اوقات ہیں جن میں فرشتے آ کر ملتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ فجر میں آنے والے فرشتے عصر میں چلے جاتے ہیں، اور عصر میں آنے والے فرشتے فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ فجر کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے، محض بتلانے کے لیے کہ لوگوں فجر کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں نسیم صبح چلتی ہے، اور یہ انسانوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور ایسے وقت میں انسان جب سویا رہ جاتا ہے تو فرشتوں کی حاضری سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو جو فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی امان میں ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ فجر میں حاضر نہیں ہوتے وہ اللہ کی امان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کو سلا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے لگے تو شیطان کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کے رسوائی کی دلیل ہے۔ جب شیطان انسان کے کان میں پیشاب کر کے چلا جائے تو سارا دن انسان کسلان رہتا ہے، تھکا ہوا رہتا ہے، اور اس کے اوپر خمول طاری رہتا ہے۔ لیکن وہی انسان جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو بالکل نشیط رہتا ہے اور حشاش بشاش رہتا ہے، اور اس کا سارا دن اچھا گزرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی امان میں ہے۔ تو ان دونوں وقتوں کے اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آتی ہیں اس سلسلے میں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنے نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا رہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد جو شخص اشراق کی نماز پڑھے تو وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، من صلی الفجر فی جماعہ، جو شخص جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، تو یہ اس کے لیے حج اور عمرے کے برابر اجر حاصل کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، تامۃ تامۃ تامہ، اس کو حج اور عمرے کا پورا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ غور کریں کتنا عظیم ثواب اس نمازی کو حاصل ہوتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی نماز پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کو حج اور عمرے کا پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ عدم استطاعت کی وجہ سے نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر صرف تسبیح و تحلیل نہیں ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید
کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر نازل کیا، ہم نے ہی قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے بندہ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرے اور اس کے ساتھ مناجات میں لگا رہے، تو سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو حج اور عمرے کے ثواب سے نواز دیتا ہے۔ ایک اور روایت سہل بن سعد سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قعد فی مصلاہ حتی ینصرف من صلاة الصبح حتی یسبح رکعتي الضحى لا یقول الا خیرا غفر له خطایاه ولو كانت اکثر من زبد البحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنے نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا رہے اور فجر کی نماز کے بعد واپس ہو یہاں تک کہ ضحیٰ کی 4 رکعات بھی پڑھ لے اور اس درمیان صرف خیر کی بات کرے، لا یعنی باتیں نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الفجر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اسی جگہ بیٹھے رہتے حتی تطلع الشمس حسنا، یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طریقے سے روشن ہو جاتا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، لیکن طبرانی کے الفاظ ہیں کان اذا صلی الصبح جلس یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، جب صبح کی نماز پڑھا لیتے تو بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اجر سے نوازا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے ڈھیر ساری گناہیں معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد جو شخص بیٹھا رہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، تو اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آتی ہیں، ان میں سے 2 حدیثیں بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ پہلی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَأَنْ أَقْعُدَ مَا قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاءِ، میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہوں حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، احب الی من ان اعتق 4 من ولد اسماعیل، تو یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 لوگوں کی گردنیں آزاد کروں۔ وَلَا أَنْ أَقْعُدَ مَا قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ 4، اور میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں عصر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، تو یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں 4 لوگوں کی گردنیں آزاد کروں۔ یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 گردنیں آزاد کروں۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر دونوں نمازوں کا ذکر کیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو لوگ بھی بیٹھے رہیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ محبوب ہوگا کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ تو میرے بھائیوں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہوں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے ہوں، جس چیز کی خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، ہم اس کی خواہش کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم وہ ثواب حاصل کر سکیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث
ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقْعُدَ أَذْكُرُ اللَّهِ، میں بیٹھا اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہوں، وَأُكَبِّرْهُ، اور تکبیر پکاروں اور تکبیر کہوں، وَأَحْمَدُ، اور اس کی حمد بیان کروں، وَأُسَبِّحُ، اور اس کی تسبیح بیان کروں، وَأُحَلِّلُ، اور اس کی تحلیل بیان کروں، یعنی لا الہ الا اللہ بیان کروں، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، احب الی، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، من ان اعتق رقبتین من ولد اسماعیل، میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 لوگوں کی گردنیں آزاد کروں، ومن بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس، اور عصر کی نماز کے بعد بیٹھا رہوں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہوں، اس کی کبریائی بیان کرتا رہوں، اس کی حمد بیان کرتا رہوں، اس کی تسبیح بیان کرتا رہوں اور تحلیل کرتا رہوں، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ گردنیں، میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 گردنیں آزاد کروں۔ اس کا امام احمد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں فجر اور عصر کی نماز کے بعد اذکار کے سلسلے میں، تو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جائیں اور بیٹھے رہیں اور وہاں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں اور اس ثواب سے محروم ہو رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عظیم ترین ثواب ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو علم ہو جائے کہ فلاں جگہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے، بہت زیادہ مال مل رہا ہے، ہر انسان اس کے حصول کی کوشش کرے گا، یہ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ ثواب سے ہمیں نواز رہا ہے، ہم اس کے حصول کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، خصوصیت کے ساتھ وہ عمل تو ضرور کرنا چاہیے جس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔